الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، صدق اللہ العظیم۔ وظائف و عملیات کے اس فیلڈ میں کچھ آداب، کچھ شرائط، کچھ قواعد و ضوابط بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بزرگان دین سلف صالحین نے جو طریقہ کار اپنایا ہے اور جو عمل کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور اسی طریقہ سے کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے خلاف کیا جائے ثواب تو ہوگا، لیکن وہ جو مقصد، وہ جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے بندہ پڑھتا ہے، وہ شاید بہت دیر سے، بہت مشکل سے حاصل ہو۔ ایک بات سنی تھی کسی دور میں، چورا شریف کے بزرگان دین، یہ کوئی دو مرید تھے جلال پور جٹاں کے، اور چورا شریف والے بزرگان دین نے ان کو درود پاک بتایا اور ایسا طریقہ بتایا کہ جب وہ پڑھتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان کو نصیب ہوتا تھا، آپ کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے وہ زمیندار، لیکن ایک بزرگ جس کا اپنا کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالتا تھا، وہ کوہلو کی جسے کہتے ہیں، کنویں پہ بیل کو جوت کے اس سے پانی نکالتے ہیں تو وہ بیٹھا دن میں کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا۔ اس کا دوسرا کوئی پیر بھائی گجرات والی سائڈ تھا، وہ ایک دن اس سے ملاقات کے لیے آیا اور کہا کہ میں چورا شریف کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے آج تک زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ کیوں، دونوں ایک ہی دن مرید ہوئے تھے، مجھے تو روزانہ آپ کا دیدار ہوتا ہے، آپ کو کیوں نہیں ہوتا؟ وہ درود پاک مجھے سناؤ جو تم پڑھتے ہو۔ جب اس جلال پور جٹاں کے مرید نے وہ درود پاک سنایا تو اس میں کوئی ایک حرف کا اضافہ تھا، ایک حرف، جس طرح واو یا کوئی اور حرف کا اضافہ کر لے بندہ۔ تو اس نے کہا یہی تو وجہ ہے نا، پیر صاحب نے تو ایسے بتایا تھا، تم ایسے پڑھ رہے ہو۔ جی، بزرگان دین کی اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی لطیفہ سمجھے، کوئی حقیقت سمجھے، کوئی جھوٹ سمجھے، کوئی فراڈ سمجھے، کوئی سچ سمجھے، وہ اس کا اپنا یقین ہے، اپنا اعتقاد ہے۔ اسی طرح ایک اور مرید نے کسی کو بتایا نا، ادرکنی ادرکنی، وہ پڑھتا رہا، لیکن جو بتانے والے تھے ان کے زبان میں لکنت تھی، ادڑکنی ادڑکنی۔ وہ وظیفہ لے کے جانے والا کہنے لگا یہ تو لفظ ادرکنی ہے، یہ ادڑکنی ادڑکنی کیا ہوتا ہے؟ بہت عرصے تک پڑھتا رہا، اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا کیا پڑھتا ہے؟ ادرکنی۔ نے کہا ادڑکنی ادڑکنی۔ بزرگ کی زبان سے نکل گیا، زبان میں لکنت تھی۔ جس طرح حضرت بلال کے بارے میں قصہ مشہور ہے، اللہ بہتر جانتا ہے یہ حقیقت ہے یا ایسے ہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن ان واقعات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جو کسی بڑے آدمی کی زبان سے نکلتا ہے وہ عشق سے، محبت سے، دل سے نکلتا ہے، الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا، زبان کو دیکھا جاتا ہے، دینے والے نے کیسی زبان دی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نماز کے بعد اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار اور 34 بار پڑھنے کو بتایا گیا ہے، تو کوئی بندہ کہے کہ میں اس کو 40 بار پڑھ لوں، 50 بار پڑھ لوں، 100 بار پڑھ لوں، وہ دن کے کسی بھی وقت میں یہ 100 سے زائد ہزاروں مرتبہ پڑھ سکتا ہے، لیکن فی الفور نماز کے جس کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، وہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہی ہے۔ اس کو 35 نہیں کر سکتے، 232 نہیں کر سکتے، اس کو 30 نہیں کرتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ایک تعین ہے، ایک مقدار مقرر کی گئی ہے جی۔ تو اسی طرح جو میں آپ کو سورہ یاسین کا وظیفہ بتانے والا ہوں، کوئی بہت حالات کا ستایا ہوا ہو، مشکلات، مصیبتوں، بیماریوں میں گرا ہوا ہو، فجر کی نماز کے بعد اسی مصلے پہ بیٹھ کے
مشرق کی طرف اپنا منہ کر کے اور قبلہ کی طرف پیٹ پھیر دیں. سورہ یاسین کو پڑھے. پہلی مبین جب پڑھ چکے تو پھر شروع میں آئے دوسری مبین تک، پھر شروع میں آئے تیسری مبین تک پڑھ کے پھر شروع میں آئے. یہ تو طریقہ بڑا مشہور ہے، یہ طریقہ بڑا مشہور ہے، بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدے اٹھائے ہیں. لیکن اس عمل کے ساتھ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، فائدہ اٹھا کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں. اللہ کی کلام ہے کہ پہلی مبین پہ آپ پہنچے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنی محمد احمد محمود حمید حماد حاشر محشر طیب مطہر، جو 99 نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور میں سے اس سے بھی زیادہ کے مشہور ہیں. لیکن ان ناموں کو پڑھے، مبین پہ پہنچے، ان ناموں کو پڑھے، پھر شروع میں آئے دوسری مبین تک جائے، پھر ان ناموں کو پڑھے، تیسری مبین تک جائے، پھر شروع سے آ کر چوتھی مبین تک ان ناموں کو پڑھے. 7 مرتبہ پڑھ کے دیکھے. جو بھی مشکل، جو بھی مصیبت، جو بھی تکلیف، جو بھی بیماری ہو، اور خصوصاً لوگ پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے شادی سے متعلقہ، گھر بسانے کے لیے اللہ صلی علی محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد، اس کا ورد کریں، درود پاک کا ورد کریں. ہر مشکل کی کنجی ہے، ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے یہ مجرب المجرب نسخہ ہے، درود پاک سے بڑھ کر کوئی نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی آزما کے دیکھیے کہ یہ سورہ یاسین کا جو عمل میں بتا رہا ہوں، ویسے ہر مبین سے پڑھ کر واپس پیچھے آنا، پھر 7 مرتبہ بھی سورہ یاسین کو پڑھنا، تو یہ طریقہ بڑا بزرگان دین سے مشہور ہے، مجرب المجرب ہے. لیکن اس کے ساتھ اسماء حسنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اضافہ کر کے دیکھیے. اکثر فی امام مبین، فی کتاب مبین، دلال مبین، جہاں جہاں بھی مبین آتی جاتی آپ پیچھے مڑیں گے، پہلی دفعہ آئیں گے یاسین والقرآن الحکیم، محمد احمد حامد حماد طیب طاہر. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ترتیب کے ساتھ کسی بک پہ قرآن پاک کے آخر میں یا شروع میں لکھے ہوتے ہیں اسماء حسنی کے ساتھ، آپ پڑھ کے دیکھیے، آزمائیے اپنی مشکلات کو، اپنی حاجات کو، اپنی الجھنوں کو، اپنی بیماریوں کو ان ناموں سے دور کریں. اور ایک بات کہ تورات و انجیل میں یہ نام لکھا ہوا محمد احمد، آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے، زمین میں آپ کا نام محمد ہے، ہر چہار طرف نہیں بلکہ جہات ستہ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پہ چلتی ہیں. دیکھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کی تعریف، اسی حمد سے محمد احمد حامد حماد محمود حمید 6 نام بنتے ہیں، 6 نام اسی حمد سے. محمد میم اور میم کے اضافے کے ساتھ، حامد الف کے اضافے کے ساتھ، حماد الف کے اضافے کے ساتھ، محمود واؤ کے اضافے کے ساتھ، حمید یہ کے اضافے کے ساتھ. دیکھ لیے یہ 6 نام ہر جہات ستہ مشہور ہیں. اس نام کو تورات و انجیل میں کسی پرانے بندے نے پڑھا، اس کو خرچ دیا، پھاڑ دیا، پھر کھولا، پھر لکھا ہوا، پھر کھولا، پھر لکھا ہوا. یہ نام محمد کی تاثیر ہے. اور کسی یہودی نے اس نام کو سن کر اپنی آنکھوں میں نکال لیا تھا. جو وہ محمد محمد کہتا رہا، اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھتی گئی. چھریاں ماری، نیزے مارے، تیر مارے، سوئیاں چبوئی، لیکن نام محمد جہاں جس دل میں بس جاتا ہے اس دل سے کوئی مٹا نہیں سکتا. ہمارے گاؤں کا ایک واقعہ ہے، ایک اسی طرح بدعقیدہ بندے نے مسجد کے اوپر لکھا تھا یا محمد، وہاں چھینی اور ہتھوڑے کے ساتھ جا کر کھرچ دیا، اور وہاں ایک بہت بڑا جلسہ رکھا گیا، اور جلسے کے جو مہمان خصوصی پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی ان کو مدعو کیا گیا، اور وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، میرے بھی رشتہ دار تھے، ننیال کا بندہ تھا وہ.
اور صدیقی صاحب نے اپنی تقریر کے دوران میں کہا ماموں جی اس کے اوپر کوئی پینٹ کر دیتے، کوئی مٹی پھیر دیتے تو چلو کوئی بات تو بنتی تھی کہ یہ نام لکھا ہوا مٹ جاتا، مٹتا کہاں، غائب ہو جاتا اس مٹی کے اس پینٹ کے کریں، لیکن آپ نے چھینی اور ہتھوڑا لے کے اس کو خرچ کے کندہ کر دیا۔ بس صاحب کا یہ کہنا تھا، او نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت گونجنے لگے۔ اس بندے نے بھی توبہ طائب کر کے کیا کر لیا، مسلک حق کا اہل سنت والجماعت اختیار کر لیا۔ میرا یہ موضوع نہیں، میں کسی کے اوپر طنز نہیں کرتا، تنقید نہیں کرتا، لیکن نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چلی تو یہ نام مٹنے کے لیے نہیں آیا، کفر کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہاں کہاں سے آپ کے ذکر کو مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے آپ کو کیا کرو گے، دباؤ گے، نہیں ابھرے گا قیامت تک۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، پڑھ کے دیکھ لینا کیا لکھا ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ یہ بڑے تاثیر رکھتا ہے، اور لوگوں نے اسی نام کے وظیفے کر کے اسی کے نصاب، بڑے بڑے نصاب کے پورے کیے، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے تو نصاب لائے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ساری زندگی پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن جب تک محمد الرسول اللہ رسالت کی گواہی نہیں دے گئے تو چھڑی توحید بھی کچھ نہیں کرے گی۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں نا، شیطان سے بڑا توحیدی کوئی نہیں تھا، شیطان سے بڑا توحیدی کوئی نہیں تھا، سمجھے نا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا، راستے میں کھڑا تھا، وہ کیا بات ہے موسیٰ کہاں جا رہے ہے، کوئی طور پہ اللہ سے ملاقات ہے، میری بھی ایک حاجت ہے، میری بھی ایک چھوٹی سی عرض ہے، اللہ کو پیش کر دینا۔ ہاں بھائی کیا، بس اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ موسیٰ نے عرض کیا یا الہ العالمین، وہ شیطان ملا تھا ایسے ایسے کہہ رہا تھا، تو موسیٰ نے دل میں سوچا میرا بھی کام آسان ہو جائے گا، یہ پتھر نہیں کھانے پڑیں گے، یہ برا بلا کہنے والے لوگ بھی کیا ہو جائیں گے، چپ ہو جائیں گے، یہ شیطانی عملیات کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ عرض کی الہ العالمین، وہ شیطان کچھ کہہ رہا تھا، ہاں ہاں موسیٰ جا کے اسے کہہ دو آج بھی آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لو، آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لو، تمہاری سب خطائیں معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، راستے میں انتظار کر رہا تھا، ہاں موسیٰ کیا پیغام لائے؟ تو اللہ نے فرمایا اے شیطان تمہارے لیے جاؤ آدم کی قبر پہ کیا کر لو، سجدہ کر لو، میں تمہاری خطائیں معاف کر دوں۔ اس نے کہا جا جا موسیٰ، جب زندہ تھا تو سجدہ نہیں کیا، مر گیا تو اس کو سجدہ کیا کرتا۔ جس کی جبلت میں یہ گمراہی لکھی ہوئی ہو، جس کی تقدیر میں یہ لکھی ہوئی ہو، وہ کیا کرے گا؟ یہ اللہ کا کرم، اس کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے کرم اور فضل سے سب کو معاف کر دے تو معاف کر دے، اگر کسی کو پکڑ لے تو پکڑ لے، بے شک وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، بڑی اپنی توحید کا پرچار کرتا رہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح زبان پہ نہیں لاؤ گے تو اس وقت کا کام نہیں بنے گا۔ تو لہٰذا اس سورہ یاسین کو یوں پڑھ کے دیکھیے گا، یاسین والقرآن الحکیم، جب مبین پہ پہنچیں گے تو محمدن احمدن حامدن حمادن طیبن طاہرن، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں اس کو پڑھو، پھر دوسری مبین تک جاؤ گے، پھر پہلے آ جاؤ، پھر تیسری پہ، پھر اسی طرح کرتے کرتے 7 مبینیں، اور 7 کو 99 سے یعنی 700 691 یا 92 نام بنے گے، 93 نام بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کو پڑھ کے دیکھ لو، اگر حاجت پوری نہ ہوئی تو یہ غریبہ حاضر ہے۔ اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔